اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یعنی پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اسے آگے بھیج دیا۔ یہ تین صورتیں مال کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی جب آپ نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی۔ سورہ تکاثر یہ 30ویں پارے کی سورت ہے اور بڑی ہی ایمان افروز یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا اور اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کے لیے بے شمار بھلائیاں اس میں موجود ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میں آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان یہاں بیان کروں گا۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یہاں الہاکم التکاثر زیادہ مال جمع کرنا یعنی زیادہ مال کی طلب، حل میں مزید مور مور مور، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، اس سے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے؟ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے، اپنے مال اور اولاد و فخر کرنے نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیا۔ یہاں غافل اللہ پاک کی عبادت سے غافل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی لالچ جو ہے نا، ہرس، اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار کرنا اور اس میں مبتلا ہو جانا، یہ آخرت کی جو سعادت ہے نا اسے محروم کر دیتا ہے۔ اگر ہم آج اپنی موجودہ کیفیت پر غور کریں تو یہ بات سمجھنا ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ مال کی طلب ہمیں اللہ پاک کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ مال آدمی طلب کرتا ہے یا مال کماتا ہے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی خود کو محتاجی سے بچانے کے لیے، سوال سے بچانے کے لیے کہ کسی سے مجھے مانگنا نہ پڑے، اور اسلام اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ آپ کا ہاتھ یوں رہے۔ اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ کا ہاتھ یوں رہے، آپ دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ یہ اسلام و دین اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو روزگار کمانا، رزق کمانا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے کاروبار تھے، اپنا اپنا بزنس کرتے تھے، بازار تھا پورا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا باقاعدہ ایسا بھی بزنس تھا کہ باہر سے مال لایا جاتا، جس کو آج ہم امپورٹ کہتے ہیں، جیسا آپ امپورٹ کرتے ہیں، یا یہاں سے مال لوگ باہر لے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ ان دنوں باقاعدہ ایک، اس کو کہہ سکتے تھے کہ ایک سینٹرل مارکیٹ تھی، مرکزی منڈی تھی، اور ملک کے شام سے اور کہاں کہاں سے مال تجارت آیا کرتا تھا، اور اونٹ کے اونٹ بھر کر لائے جاتے تھے۔ جیسے آج ہمارے یہاں شپ آتی ہیں تو مال اس وقت بھی آتا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی کاروبار کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کاروبار سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے، اور بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ پاک نے بڑا مال دیا تھا، مگر انہیں مال کی طلب نہ تھی، انہیں مال کی طلب نہ تھی، ایک ضرورت ہے۔ منی از تھنگ، ناٹ ایوری تھنگ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں مال کی طلب ہے، اور ایسی طلب ہے جو ختم نہیں ہو رہی، اور ہم سوچے کہ یوں بیٹھے بیٹھے ختم ہو جائے گی تو اس کا چانس بھی کم ہے۔ اور مال کی طلب کا نقصان میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک حدیث سناتا ہوں۔
کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں جو میں نے ابھی بھی بیان کی. دیکھیے اس روایت کا مضمون تھوڑا سا مختلف ہے. اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، یعنی کھا پی لیا ختم، پہن کے پرانا کر دیا، جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یعنی کہ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا. اس کے سوا جو کچھ اس کے پاس ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. یہ بات آج سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جب نظریں چھت سے لگی ہوئی ہوں گی اور بستر پہ سوئے ہوئے ہوں گے اور روح قبض ہو رہی ہوگی، اس وقت یہ بات اللہ نے چاہا تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا مال تو وہی تھا نا جو میں نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا راہ خدا میں خرچہ کرا کے بیچ دیا. اب جو کچھ میں ناؤ دا ٹائم آف ڈپارٹ آف دس ورلڈ جس کو کہتے ہیں نا، اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے اور میری بس اب روح قبض ہونے والی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. اب جو کچھ رہ جائے گا کس کا ہے؟ جو آپ کے پیچھے ہے. اور یہ بڑی کمال کی بات ہے، جب بندہ مرتا ہے نا میرے پیارے اسلام بھائیو، تو آگے والے کہتے ہیں کہ کیا لایا اور پیچھے والے کہتے ہیں کہ کیا چھوڑا. یعنی جب قبر کے معاملے پہ بات کریں گے تو فرشتے جیسے کہیں گے کہ کیا لایا، اور ورثہ کیا کہیں گے، کیا چھوڑا. یہ بڑی قصبہ پرسی کا ٹائم ہے. جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس وقت واقعی اس کو احساس ہوتا ہوگا کہ یار کاش کہ میں یہ جو کچھ میرے پاس ہے نا سب کے سب راہ خدا میں خرچ کر دیا ہوتا، یا میں نے اللہ پاک کی عبادت سے میں غافل نہ ہوا ہوتا. حتیٰ زرتم المقابر، کیا فرمایا؟ حتیٰ زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نہیں کہ اور مال آ جائے اور مال آ جائے اور مال آ جائے اور کما لو بس کما لو، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. ایک بڑا مشہور سمجھانے کے لیے واقعہ میں چاہ رہا ہوں کہ چلیں شارٹ کر کے بیان کر دیتا ہوں. میں پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ موقع ہے. ہم سب دوڑ میں لگے ہوئے ہیں نا، آلموسٹ ہم سب دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو سمجھانے کے لیے کسی نے بات بیان کی ہے کہ ایک شخص کے پاس بڑی زمین تھی، بڑا مال تھا، بڑے کھیت تھے، بڑے پہاڑ تھے، چشمے تھے، آبشار تھے اور بڑا ایریا تھا. تو کسی غریب آدمی کو اس نے کہا کہ ایک بات سن، یہ سورج طلوع ہوتا ہے نا یہاں سے چل، اور سورج غروب ہونے سے پہلے دوبارہ اس لائن پر آ جا، جتنا حصہ تیرا اس دوران ہوا نا سب تیرا. غریب کو کیا چاہیے؟ چل لے بھائی، مجھے لگ گئی. وہ چلا، سورج یہاں سے طلوع ہوا، یہ چلنا شروع ہوا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، اب تھوڑا اور باقی ہے سورج، اور تھوڑا اور باقی ہے اور باقی ہے، اور سورج اور تھوڑا اور باقی اور باقی ہے. اب بولو یار اتنا آگے آ گیا، پیچھے بھی تو جانا ہے، ورنہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ واپس نہ آئے تو پھر سب ختم، تو میری محنت برباد ہو جائے گی. جیسے مرنے لگا تو کہا کہ یار وہ آبشار بڑا اچھا ہے، یہ بھی لے لیتا ہوں، اور آگے بڑھا. پھر مرنے لگا کہا یار یہ باغ تو نہیں چھوڑوں گا میں، یہ باغ تو لے کر ہی جانا ہے میرے کو. وہ آگے اور بڑھا، اب اور آگے بڑھنے لگا تو دیکھا سورج تو آدھے سے زیادہ غروب کی طرف جا رہا ہے. اب بولا اب میں پہنچوں گا کیسے؟ تو وہ اس نے پکا کر کے اب جو ملا نا صحیح ہے یار چلنا واپس لوٹتے ہیں. اس نے واپسی کا جو راستہ لیا، اب چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. اب سورج آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب عصر زہر کے بعد سورج کو جلدی ہی ڈوبنے لگ جاتا ہے، دن ختم ہونے لگ جاتا ہے. اب وہ جا رہا ہے تیز قدموں سے، سورج بھی اپنی رفتار سے غروب ہو رہا ہے. اس نے دیکھا تو تھوڑا سا وقت رہ گیا، بارڈر تو بڑا دور ہے. اب اس نے دوڑ لگائی نا، مارا،
بھاگا 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 بھاگا، سورج بھی غروب ہو رہا ہے یہ بھی بھاگ رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے یہ بھی بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے نہیں جیسے سانس پھول جاتی ہے، بھاگا بھاگا بھاگا، یہاں سورج غروب ہوا، وہاں یہ دھڑام سے گرا، ہاتھ جو تھے نا وہ پٹے پر آ گئے، جیسے ہی ہاتھ پٹے پر آئے وہ تو دھڑام سے گر گیا، اس کو سیدھا کیا، وہ مر چکا تھا۔ وہ جب اس کو سیدھا کر کے لٹایا تو کہنے والے نے کہا چلا تو تھا یہ ساری زمین لینے کے لیے، مگر سچی بات یہ کہ اس کی زمین وہی ہے جس پر یہ لیٹا ہوا ہے۔ یعنی ہم وہ لوگ ہیں زندگی بھر گھر والوں کے لیے پلاٹ خریدتے ہیں، جس دن مرتے ہیں نا گھر والے ہمارے لیے بھی ایک پلاٹ خریدتے ہیں، یار یہ پلاٹ اس کا ہے، اتنا اس سے بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے چھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں اس کو ڈالو اور جاؤ۔ 4 دن لگتے ہیں بھولنے میں، 4 دن لگتے ہیں بھولنے میں، بلکہ 4 شاید میں نے زیادہ کہہ دیے۔ اب تو ایسا ماحول بدل گیا پیارے اسلام بھائیوں کہ اب جب ہم میت میں جاتے ہیں، یعنی وہ چند ایک گھنٹے ہوتے ہیں، ان گھنٹوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات افسردگی کا ماحول ہوتا ہے، یہ میرا مشاہدہ پریکٹیکل جانا میں نے بتا، ابھی کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر اب سویم میں جائیں نا، تیجا سویم میں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ ماحول ہے ہی کوئی نہیں، لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی خاندان، رشتہ دار، کلوز ریلیٹیوز کی بات کر رہا ہوں، ہم آپس کی بات نہیں کر رہے کہ آپ کا کوئی اندر کا اسلام دنیا سے چلا گیا، آپ جنازے میں آئے، بڑا افسوس ہوا، او جی بڑا افسوس ہوا جی، اللہ مغفرت کرے، اور پھر ہم کاروبار، ہم تو ہیں ہی ویسے باہر کے لوگ، چلو کسی کے ساتھ ہم نے تعزیت کر لی، اچھی بات ہے، لیکن یہاں تو میں ریلیٹیوز کی بات کر رہا ہوں، فیملی ممبرز کی بات کر رہا ہوں، اولاد کی بات کر رہا ہوں، کہ تیجے میں جائیں تو 2-3 دن میں ہم جیسے تعزیت کے لیے جائیں تو ویسے ہم کو افسردہ سا منہ لے کے جانا ہوتا ہے نا کہ ایک میت والا گھر ہے، لیکن وہاں جائیں تو وہاں کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ گھر سے کوئی گیا ہی نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، مگر ایک ہوتا ہے نا یار، زندگی بھر محنت کی ہے نہیں یار، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہم اے ٹی ایم کارڈ بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ اے ٹی ایم کارڈ بنے ہوئے ہیں، ضرورت کا کارڈ ڈالتے ہیں پیسے نکل آتے ہیں، ضرورت کا کارڈ ڈالتے ہیں پیسے نکل آتے ہیں، جس دن اس مشین نے پیسے نکالنے بند کر دیے نا، اس کی گھرگھراٹی بھی پزا نہیں دے گی، اس مشین کو اٹھا کے پھینکو اسٹور کے اندر۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اپنی آخرت کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے، بھائی آخرت کیا داؤ پہ لگی ہے بتائیے، میں بتاتا ہوں آخرت کیا داؤ پہ لگی ہے۔ نمبر 1، نمازوں کی فکر نہیں رہتی، کب نماز کا وقت آیا کب نماز کا وقت چلا گیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ آخرت داؤ پہ لگی نہیں لگی، یعنی نماز نہ پڑھنا بھی گناہ نہیں تو پھر گناہ کس کو کہتے ہیں بھائی، یہ آخرت داؤ پہ لگی۔ ایک تو ہوتا ہے پرسنل فیل، مگر ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہم نے کاروبار کے مال جمع کرنے کے نام پر چھوڑا ہوا ہے۔ اچھا میں آپ کو تھوڑی سی کلوز بات کرنے جا رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کیجئے گا میری بات کا، تو سب سے امپورٹنٹ بات میں کرنے جا رہا ہوں، جس کی طرف یا تو توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو مال کمانے کی وجہ سے اس کماں پر وقت ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے علم دین حاصل کرنا۔ میں بالکل آپ کو بہت کلوز ڈسکشن کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا سیریس لیجئے گا، علم دین حاصل کرنا۔ اب علم دین حاصل کرنے سے کیا میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو ایک بہت بڑے عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، میں اس کی ابھی ڈسکشن نہیں کر رہا، میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جو بینگ اے مسلم آپ پر اور مجھ پر فرض ہے، نہ سیکھنے کی صورت میں ہم گناہگار ہیں۔ جی ہاں، میں آپ سب سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل، نماز فرض ہے یہ آپ سب کو پتا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کتنے فرض ادا کرنے ہیں؟ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے کتنی شرائط ادا کرنی ہے؟ اچھا اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے طہارت شرط ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ ابھی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، منہ کہاں کریں گے؟ اس طرف کریں گے نا، اگر چہرہ یہاں کریں گے تو نماز ہو جائے گی؟
اب ساری نماز درست پڑھے، طہارت بھی درست، قرات بھی درست، سب کچھ درست، سجدہ بھی درست، رکوع بھی درست، سب کچھ درست کیا آپ نے، لیکن رک کدھر کا کیا؟ کیا نماز ہوگی؟ ارے بھائی صحیح تو پڑھی، سجدہ رب کو کرنا ہے، کیا پرابلم ہے؟ نہیں، پرابلم یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے اور غلطی یہ ہے کہ ہمیں کہا یہ گیا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنا رخ کعبے کی طرف کرنا ہے، یہ قبلہ ہے، اس کو کہتے ہیں استقبال قبلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ، یعنی اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیں، منہ میرا قبلے کی طرف ہے نا۔ ایک شرط، اس کو کہتے ہیں شرط، اگر آپ ایک شرط ختم کر دیتے ہیں کیا نماز ہوگی؟ یہ میرے موٹی بات اس لیے بتائیے کہ یہ ہم سب اہتمام کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو پیچھے سے آ کر آدمی سیدھا کر دیتا ہے، بھائی قبلہ ادھر ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیے تلاوت فرض ہے، کیا تلاوت صحیح کی؟ طہارت شرط ہے، کیا طہارت سے مراد اگر غسل فرض تھا تو صحیح غسل کیا؟ وضو کرنا تھا کہ صحیح وضو کیا؟ اب غسل فرض ہے، فرض غسل کرنا ہے، ایک تو ہے جیسے ابھی ہم جمعہ کا غسل کر کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، بہتر ہے، اچھی بات ہے، بہت خوبصورت، لیکن ایک بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے جس کی کچھ وجوہات ہیں جو بالغ جانتے ہیں۔ اب غسل فرض ہو گیا، اب میں جا کر غسل کر رہا ہوں تو اس غسل اتارنے کے 3 فرض ہیں، کیا وہ 3 فرض اور اس کی احتیاطیں میں نے سیکھی اور اس کے مطابق اپنا غسل کیا کہ ایک بار برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی، خشک رہ گئی، 2 قطرے پانی کی مقدار تک پانی نہ بہا تو غسل ہی نہ ہوا، فرض ہی نہ اترا، ناپاک کا ناپاک ہی رہا۔ اب کیا یہ سیکھا؟ میں اس فرض کی بات کر رہا ہوں علم دین کی جو ہم سب پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا، میں ابھی کوئی آپ کو باریک باریک باتیں بھی نہیں کرنے جا، موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا وضو، یہ ہمیں اس لیے احساس ہو جاتا ہے، جب ہم بھی دعوت اسلامی میں آئے تھے تبھی ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلی۔ جب میں نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا دین آئی واز 21 ایئر اولڈ، 21 سال کا تھا۔ اس میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا یہ سمجھ میں آ جاتا ہے جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، اب وضو خانے پر تو سارے ہم بیٹھے ہیں نا، میں بھی وضو خانے پر اور آپ بھی وضو خانے پر بیٹھے ہیں، اب میرے ساتھ بیٹھ کر آدمی وضو کر رہا ہے، ابھی تو ہم آستین چڑھا کر بسم اللہ شریف پڑھ کے بسم اللہ والحمدللہ دعا پڑھ رہے، نیت کر رہے، اتنے میں حضرت وضو کر کے نکل گئے، منہ بھی دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لیا، پاؤں بھی دھو لیا، سمجھ ہی نہیں پڑی کہ اسے کیا دھویا کیا نہیں دھویا۔ رسم وضو کیا ہے؟ کیا رسم وضو کیا ہے؟ اس کو وضو کے لگتا ہے 4 فرض ہی نہیں پتا کہ میرے وضو کے 4 فرض ہیں، اور اس میں بھی بال برابر جگہ سوکھی رہ گئی تو میرا وضو کیسے ہوگا؟ ہر کوئی دعویٰ ہی کرتا ہے مجھے آتا ہے، لیکن جب ایگزامینیشن ہال میں آتا تو پتا چلتا ہے کہ اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ تو میں تو کمپلسری کوسچن جو ہے نا اس سے آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں obligatory knowledge of اسلام، جو بینگ اے مسلم ہم سب پر فرض ہے، فرض ہے۔ اچھا اب نماز کی، جب غسل ہو گیا، وضو ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب نماز کی نہ شرط پتہ، نہ نماز کے فرض پتہ، نہ نماز کے واجبات پتہ۔ یہ پرابلم، یہ بتائیے اب تمہیں غافل لکا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، اور غافل رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل، اور فرض علم سیکھنا یہ افضل عبادت ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے ہم عبادت کریں گے کیسے؟ عبادت اب تلاوت پر آتے ہیں، بھائی نماز میں قرات فرض ہے، اب تلاوت پر آتے ہیں، تلاوت نہیں آتی، دیکھ کر صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ بہت بڑے باہر ہو گئے، بہت بڑا آپ کا بزنس ہوگا، چھوٹا بزنس ہوگا، غریب ہو گئے، امیر ہو گئے، آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، آپ نے بڑی بڑی کوالیفیکیشن حاصل کر لی ہے، آپ کو 30 سال ہو گئے، میں یہاں ملتا ہوں 25 سال 30 سال 26 سال ہمیں یہاں ہو گئے، بھائیجان دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے نہیں آتا، نام بڑا ہے، لوگ بڑی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کر رہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے بارے میں سوچیں، میں قبر میں اتر گیا، مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہ آیا، میں قبر میں اتر گیا، مجھے صحیح نماز پڑھنے نہ آئی،
میں قبر میں اتر گیا مجھے صحیح غسل کرنے نہ آیا، میں قبر میں اتر گیا مجھے صحیح وضو کرنے نہ آیا، میں قبر میں اتر گیا مجھے صحیح طور پر خود کو پاک کرنے تک نہ آیا، میں پیسہ ہی کماتا رہا، کیا یہ گاڑیاں، یہ الیکٹرانک کا سامان، یہ پیسے، یہ بنگلے، یہ بینک بیلنس، یہ میری قبر میں آئے گا یا میری قبر میں میرے اعمال آئیں گے؟ اعمال کا تو سوچا ہی کوئی نہ تھا نا۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت، منڈنے والا گناہگار، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ نماز نہ پڑھنا اپنی جگہ پر کرا، رمضان کے روزے جان بوجھ کے قضا کرنا اپنی جگہ پر رکھا۔ زکوٰۃ فرض ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کروں۔ ابا جان دیا کرتے تھے، اس کے مطابق کاپی کھولی اور دے دی۔ جس کو دی یہ بھی نہیں کنفرم کہ اس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ یعنی کمال کی بات دیکھیے، میں ابھی آپ کو اور نیچے نہیں لے کے جا رہا، ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ فرض جس پر فرض ہے، کئیوں پر زکوٰۃ فرض ہے، مگر سچی بات بتا رہا ہوں، ایک تعداد ہے جسے صحیح زکوٰۃ دینے نہیں آتی، کیلکولیٹ کرنے نہیں آتی، دینا تو بات کی بات ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میری کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے۔ کئیوں کا ہم تو ڈونیشن کرتے ہیں نا، دعوت اسلامی بڑا ڈونیشن کرتے ہیں، ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے حفظ کے، ناظرہ کے، قرآن کریم پڑھانے کے، عالم بنانے کے، وہ ہمارے اپنے تقریباً 6,500 سے 7,000 مدرسے اور جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، ہمارے آلموسٹ 4 لاکھ سے زیادہ عالم، حافظ، ناظرہ پڑھنے والے بچے بچیاں، مرد اور عورت ہمارے پاس آن بورڈ ہیں۔ تو ہمارا تو ویسے ہی خرچہ، میں جیسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارا مطلب کہ 1 ارب 5 کروڑ روپیہ تو ہم صرف مہینے کی سیلری دیتے ہیں، 50,000 ہمارے امپلائیز ہیں اور 5 لاکھ سے زیادہ ہمارے والنٹیئر ہیں دنیا بھر میں، الحمدللہ۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بہت ڈونیشن کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو نہیں آتا۔ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں جو ڈونیشن دیتے ہیں، یار لوگوں کو بتاؤ کہ زکوٰۃ تو پوری دیں، کیونکہ پارٹی تو پارٹی کو جانتی ہے نا، آپ بھی ایک دوسرے کو جانتے ہو کہ یار یہ کم از کم اس کا چندہ ہے، اس کا زکوٰۃ 20-25 کروڑ تو بنتی ہوگی۔ بتاتا ہے آدمی کی ویلتھ بتاتی ہے 20-25 کروڑ تو زکوٰۃ بنتی ہوگی، یار نکالتا تو کچھ بھی نہیں ہے، نکالے کا کہاں سے نکالنے نہیں آتی، تو زکوٰۃ تک ادا نہیں ہو پاتی۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدثر علی بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے صاحب نصاب مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر یہ اپنی پوری زکوٰۃ دے دے نا، پوری زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ دیں، مستحق کو دیں، دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہیں ملے گا آپ کو۔ ہم غربت کا رونا روتے نا، غربت بہت ہے، غربت بہت ہے، اسلام نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، مستحق کو دو، لیکن نہیں۔ حج پر آتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، اگر اللہ پاک آپ کو حج کرائے اور آپ کے بھی علم میں ہو اور جنہوں نے حج کیا اللہ ان کا حج قبول کرے، آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، عرفات کے میدان میں داخل ہونا 9 ذوالحجہ کو احرام کی حالت میں حج کی نیت کے ساتھ 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان، وقوف عرفات جس کو کہتے ہیں، تو حج ہی بنتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ عرفات کے میدان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی حالے اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، عرفات یہاں سے شروع ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس کے پیچھے اینڈنگ لکھا ہوا ہے، اس کے آگے بگننگ لکھا ہوا ہے، مگر وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کا حج کیسے ہوا؟ عرفات میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ احرام کے اصول کیا ہیں، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، یہ تو میں ان کا کہہ رہا ہوں جو وہاں گئے۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے یورپ، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دنیا کے کئی ملکوں میں، فارس کے کئی ملکوں میں میرا جانا ہوا، اور ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے بزنس والے کرنے والے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ہے، ان سے بھی میرا واسطہ ہوا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، انہوں نے جو مجھے اس کی کنفرمیشن کی ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے جن پر حج فرض ہے مگر وہ حج نہیں کرتے۔ ہو سکتا آپ میں سے بھی کئی ہوں، حج فرض ہوتا، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اور سننے نہیں، یہ وقت میرا پورا ہو رہا ہے، توجہ سے سن لیجئے گا۔ حدیث پاک کچھ اس طرح ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرتا ہے کہ عیسائیوں کے مرتا ہے، یعنی ایمان کی بربادی ہو سکتی ہے اگر وہ حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے، نہیں کرتے۔
مکہ مدینہ دیکھا ہے؟ عمرہ کیا ہے بھیا، عمرہ نفل تھا، حج فرض تھا، اب حج کرتے، اگر نہیں کسی نے کی تو آپ حج کریں اور کروائیں۔ تو میری بات آپ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو تو پوری صورت بیان کرنی تھی، لیکن ابھی تو ہم پہلی ہی آیت پر رہے ہیں، شروع میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ اب قبر میں اترنے کے بعد یاد آئے ارے یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، حج رہ گیا، زکوٰۃ رہ گئی، گناہ، یہ تو فرض تھے جو کرنے تھے، جن پر فرض جو چیزیں فرض تھی، اور جو گناہ کر کے مرے، گانے سنے، فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، شرابیں پی، معاذ اللہ، بدکاریاں کی، زنا کیے، ماں باپ کو ستایا، لوگوں کے حق ادا نہیں کیے، حرام روزی کمائی، سود کھا کر مرے، رشوتیں لے دے کر مرے، جھوٹ بول کر مرے، خیانت کر کے مرے، بددیانتی کر کے مرے، اتنے سارے گناہ کر کے مرے، ایک یہ فرض چھوڑ کر مرے، پھر یہ حرام کر کے مرے، اور خدا نہ خاصا بغیر توبہ کیے مرے، اور اللہ ناراض ہوا اور اس کے پیارے حبیب روٹ گئے۔ ذرا سوچا ہمارا مرنے کے بعد بنے گا کیا؟ پلیز پلیز سوچئے، ہم صرف مال کمانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ کل، ہم اس کل کی بات کرتے ہیں جس کے پل کا پتہ نہیں، اور اس کل کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں جس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے نا۔ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کیا آپ کے سامنے جنازے نہیں اٹھے؟ خود یہاں جاپان میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے علاقوں میں میرے جنازے نہیں اٹھے؟ آج وہ کہاں ہیں؟ ان کے بزنس کہاں ہیں؟ ان کے پیسے کہاں ہیں؟ ان کے بینک بیلنس کہاں ہیں؟ وہ خود کہاں ہیں؟ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہے۔ دعوت اسلامی یہ سنت بھری تحریک ہے، یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کا سبق سکھاتی ہے۔ ہم روزگار کما رہے، حلال پہلے سیکھ تو لیں گے، حلال ہے بھی کہ نہیں ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں تو پریکٹس کو فالو کر رہا ہوں نا، جو ٹرینڈ چل رہا ہے میں اس کو فالو کر رہا ہوں، بٹ ڈیو ٹو شریعہ ہے یا نہیں ہے، شریعت اس کو انڈورس کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یہ ہے کہ نہیں ہے۔ ملکی قانون تو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹریڈنگ کے جو کنٹری وائڈ لاز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میرا اللہ، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا فرمایا ہے، اس کو سمجھنا میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں ایسا تو نہیں خود بھی حرام کھاؤں اور اپنے گھر والوں کو حرام کھلاؤں، اور مروں تو حرام چھوڑ کے مروں، جو قیامت کے دن اور قبر میں مجھے پھنسا دے۔ نہ بابا نہ، اتنا یہ کون کرنے کے لیے بیٹھا ہے؟ قبر میں کون ساتھ آئے گا؟ قیامت کے دن کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں میں، قیامت کے دن کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، نہ ماں بیٹے کو دے گی، نہ بیٹا ماں کو دے گا، نہ بیوی شوہر کو دے گا، نہ شوہر بیوی کو دے گی، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ قیامت کے دن جو کام آنے والی ذات ہے جو اللہ پاک سے ہمیں بخشوائے گی، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی شفاعت ہم نے لینی ہے، جنہیں راضی کرنا ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، سألوک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے شفاعت کا سوالی ہوں۔ اگر اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں پھیر لی تو ہمیں اپنے رب سے بخشوائے گا کون؟ کون بخشوائے گا؟ حساب تو نہیں ہو رہا ہوگا۔ آقا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا اے حبیب محمد سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ اس وقت شفاعت ہماری آقا نے فرمانی ہے۔ اگر آقا ہی روٹ گئے تو نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اس پیارے آقا کو راضی کرنا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی شریعت پر، ان کے احکام پر چلنا پڑے گا۔
درود پاک پڑھنے پڑیں گے، سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اچھا نیک ماحول اختیار کرنا پڑے گا، جس کی یہاں ہمیں بھی ضرورت ہے، دنیا میں ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو. ہمیں ایسا ماحول بنانا پڑے گا جہاں ہمیں نیکی کی دعوت دی جائے، آخرت کی طلب دی جائے. ہر وقت مال 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 مال، کاروبار کاروبار نہیں پیارے اس ٹائم بھائیو، بہت ہو گئے یار. میں تو دیکھ رہا ہوں 20 25 30 سال میرے لوگوں نے یہاں گزار دیے جاپان کے اندر. جب آئے ہوں گے تو 20 25 سال آپ کی عمر ہوگی. آج 50 55 سال کے 60 سال کے ہو گئے. جب آئے تھے جوانی تھی، اپنے لیے کچھ نہ کیا، اب کچھ بن گئے تب بھی اپنے جیسے اپنے لیے کرنے کی پوزیشن نہیں ہے. تو آیا ہاتھ کیا آیا. اور اسی طرح کیا اوپر سے دنیا سے چلے جائیں گے، نہ نیکی نہ تقوی نہ عبادت، کچھ بھی نہیں. اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے. پکی نیت کر لیجئے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. نماز پڑھے، نماز کے وقت سیکھیں، علم دین حاصل کریں جو مجھ پر فرض ہے، سیکھیں اور پڑھیں.